بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ جب اپنے بندے کو اس مقام پر سرفراز کرتا ہے جو مقام قرب ہے تو اس کے دل سے روزی کا خیال نکال دیتا ہے، اس لیے کہ وہ ظاہری اسباب پر بھروسہ کرنے اور کسی سے سوال کرنے کو عوام کا شغل سمجھنے لگتا ہے۔ اس وقت وہ سبب کو چھوڑ دیتا ہے، تمام اسباب کو چھوڑ دیتا ہے اور خود سے بے اختیار ہو جاتا ہے۔ تب وہ کسی غیر پر تکیہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اس کے انعام کا مشاہدہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعام و اکرامات ہیں اس کا مشاہدہ بن جاتا ہے، قسمت اس پر مہربان ہو جاتی ہے، انعام و اکرام کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق و روزی کشادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ فعل الہی کی تاثیر دیکھتا ہے اور احکامات الہی کا منتظر رہتا ہے، اس لیے اس پر تجلیات کا نزول اور ظہور ہوتا ہے۔ اللہ جب اپنے بندے کو اس مقام پر سرفراز فرماتا ہے، لوگ پھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر یہ اتنا پہنچا ہوا بندہ ہے تو یہ اپنے لیے کچھ کیوں نہیں کر سکتا؟ بھوکا ہے، پیاسا ہے، کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہیں، لوگوں کا اس کے پاس ہجوم لگا رہتا ہے، اور جو اس مقام کو جانتے ہیں نا تبھی وہ حاضر ہوتے ہیں، اور جو اس معرفت سے بے نیاز ہو کر کام لیتے ہیں، لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں، اجسام پہ نہیں۔ لوگ آ کر جھک جھک کر سلام کرتے ہیں اور بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے اختیار ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ رب کی ایک تجلی جس پہ نازل ہو جائے نا، وہ دنیا اور ما فیہا سے تعلق ہو جاتا ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف اپنے خالق سے اور مالک سے رہتا ہے، وہ اس کے مشاہدے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ لوگ اس کو پاگل اور دیوانہ سمجھنے لگتے ہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ عقل مند شعور سے بالا ہوتا ہے۔ اس کی پہلی نشانی یہ ہے قرب الہی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے تمام خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، یہی اس کے انعام و اکرام کی نشانی ہے۔ افعال کا ذریعہ تجلیات کا نزول تعظیم و رضا کا اعلیٰ جذبہ پیدا کرتا ہے، صفاتی تجلیات سے ہیبت اور انس پیدا اور محبت پیدا ہوتی ہے، تجلی بذات سے فنا اور بقا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو جو سرفراز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے، جنت البقیع میں گئے، اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی، دیکھا، رشک آیا، حسد ہوا، جو بھی ہوا کہ میرے علاوہ کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کملی، وہ تہبند، وہ ازار
لیا اور آپ کے پیچھے جی جنت البقیع میں جب پہنچی آواز دی، کوئی جواب نہیں۔ میں عائشہ ہوں۔ کون عائشہ؟ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کون ابو بکر؟ کسی کی بھی جان پہچان دنیا سے۔ آپ پریشان حال واپس آئی، اور چند لمحات کے بعد، چند ساعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا میں عائشہ ہوں، تو کہا کون عائشہ؟ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں، تو کہا کون ابو بکر؟ یعنی ہر چیز سے آپ بے نیازی کا اظہار کر رہے تھے۔ اور جب حضرت عائشہ واپس آئی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی وہ ازار، وہ تہبند، وہ چادر، وہ کملی بارش سے بھیگی ہوئی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش ہو رہی تھی؟ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر یہ میری چادر کیوں بھیگی؟ کس کی چادر ہے یہ؟ کس کی ازار ہے؟ کس کی تہبند ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی۔ میں نے فرمایا کہ میری جو چیز ہوگی، جو بھی استعمال کرتا نا، اس کے اوپر انوار و تجلیات اسی طرح نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی، رحمت کی، بخشش کی بارشیں ایسے ہوتی ہیں۔ اور فرمایا کہ میرے اور اللہ کے درمیان میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی بشر، نہ کوئی جن، نہ کوئی ملائک، نہ کوئی مرسل، نہ کوئی نبی وہاں دخیل ہوتا ہے۔ لیما اللہ وقت، اللہ کے ساتھ میرا ایک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اور میرے اللہ، نہ فرشتے، نہ ملائکہ، نہ انبیاء، نہ رسل، نہ اولیاء، نہ صالحین، نہ شہداء، دنیا کی ہر چیز وہاں سے بے دخل۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے پر اپنے کرم کا، اپنے فضل کا وہ مقام، وہ منصب عطا فرماتے ہیں کہ یوں دل سے پھر سب کچھ نکل جاتا ہے، پھر ایک اللہ اور ایک اللہ کا وہ بندہ جو اس کی یاد میں محو ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ شعبان کا مہینہ، اس کی راتیں، اور پھر رمضان، اور پھر اس کی راتیں، پھر قرآن اور اس کی منزلیں۔ فرمان ہے نا، اگر اللہ اپنے بندے کو عذاب دینا چاہتا ہے تو رمضان اور قرآن کو نازل نہ کرتا۔ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، دروازہ اس کا ہر وقت ہمہ وقت کھلا ہے، آؤ سر کو جھکا لیں اس کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، سب کو وہ مقام عظیم، وہ مقام سرفراز عطا کرے جو بندے کا حق ہے، بندے کا حق ہے۔ عبدہ و رسولہ، پہلے عبدیت ہے اور پھر رسالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔